فلسطین میں المحمد امین مسجد ہے جس کو گرا دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں 320 لوگ شہید ہوئے ہیں، جس میں 21 بچوں کی لاشیں تھیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کو بتایا بھی نہیں گیا کہ مسجد پر اس طرح سے اٹیک کیا جائے گا۔ دونوں طرف لڑائی جاری ہے، اور اب فلسطینیوں نے اپنی مساجد میں اعلان کر دیا ہے کہ مسلمانوں، اب یہ ہماری لڑائی ہے، ہمیں کوئی مسلمان ملک باہر سے آ کر نہیں بچائے گا، یہ ہم نے خود کرنا ہے۔ اور باقی تو کسی بھی مسلم حکمران سے کوئی امید رہی ہی نہیں۔ دبئی اسرائیل کو جو ہے ایکسیپٹ کر چکا ہے، بہت سے ممالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ اسرائیل سے تعلقات قائم ہو جائیں، لیکن مسجد اقصی مسلمانوں کی ہے اور مسلمان ہی اس کو حاصل کریں گے۔ نہ یہ کبھی اسرائیل کی تھی اور نہ ہی اسرائیل کا کوئی وجود ہے، یہ ایک ناجائز ریاست ہے جس کو پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا، نہ دنیا میں رہنے والا کوئی مسلمان اس کو تسلیم کرے گا۔ ہاں، وہ حکمران جن میں غیرت نہیں ہے اور جو پیسے کے پجاری ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے یہ چاہتے ہیں کہ اس کو قبول کر لیا جائے۔ لیکن اب چونکہ فلسطینی لوگ کھل کر سامنے آ چکے ہیں اور اپنی لڑائی خود لڑنا چاہ رہی ہیں، تو آپ لوگوں سے صرف یہ ریکویسٹ ہے، آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اپنے گھروں سے نکل آئیں، کیونکہ مسلمانوں میں وہ والی غیرت اور وہ والا جہاد کا جذبہ تو رہا نہیں ہے کہ ان کو کہا جائے، ان کو غیرت دلوائی جائے۔ آپ مساجد کی پکچرز یقیناً اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ وہی قرآن ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ لیکن اس طرح کی بہت ساری پکچرز ہم دیکھتے ہیں، ہمارے لیے ایک نارمل بات ہے، انہوں نے نارمل کر دیا اور ہم نارمل ہو گئے۔ بہرحال مسلمانوں سے صرف اتنی التماس ہے کہ آپ دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے اور تو کچھ نہیں نہ کر سکتے، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے۔ ہاں، ایک کام جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کام ہے کہ اگر کوئی حکمران اسرائیل کا ساتھ دینے کی بات کرے تو اگلے دن وہ حکمران نہیں رہنا چاہیے، کم از کم ہم اتنا ان کا ساتھ ضرور دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اغیار کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسجد اقصی مسلمانوں کی تھی، مسجد اقصی مسلمانوں کی ہے، اور مسجد اقصی مسلمانوں کی ہی رہے گی۔ اسرائیل کا نہ کوئی وجود تھا، نہ ہے، اور نہ ہی ہوگا۔